نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی جن کو ان نے طلاق دی تھی، ان سے نکاح کیا، متمنا کی بیوی سے۔ اس پر بڑا واویلا اور شور مچ گیا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، کیونکہ شریعت میں کسی کو پیار سے بیٹا کہنے سے وہ بیٹا تھوڑی بن جاتا ہے۔ تو جب واویلا ہوا، شور شرابہ ہوا کہ یہ دیکھو اس نے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، نکاح کر لی، تو اس پر فرمایا ما کان محمد، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، والد کسی ایک کے، تم میں سے کسی ایک رجل مرد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے۔ حضرت ابراہیم، حضرت قاسم اور حضرت طیب طاہر، تین بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے، لیکن بچپن میں فوت ہو گئے۔ کوئی بھی بالغ نہیں ہوا، کوئی رجل نہیں ہوا، مرد نہیں ہوا۔ تو نفی کی مرد کی، بیٹے تھے، آپ بیٹوں کے والد تھے، لیکن بچپن میں وہ نابالغ فوت ہو گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ولکن رسول اللہ، لیکن رسول اللہ ہیں، جسمانی والد نہیں، روحانی ہیں۔ وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں سچا نبی نہیں آ سکتا، بناوٹی آئے ہیں، سچا نبی اب نہیں آ سکتا۔ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب، آپ نے اس کی کتاب اربعین نام سنا ہوگا، اس نے کہا میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں 40 جلدوں میں، اور اپنے حواریوں سے چندہ اکٹھا کیا، خوب چندہ ہوگا، 40 جلدوں میں میں لکھ رہا ہوں کتاب۔ اور پھر اس نے ایک رسالہ لکھا، 40 نمبر 1، 40 نمبر 2، 40 نمبر 3، 40 نمبر 4، چھوٹے چھوٹے یہ 4 رسالے لکھے۔ اور اب اس کی حواری انتظار میں تھے، 4-5 سال گزر گئے، کوئی اور کتاب نہیں آئی، کوئی اور رسالہ نہیں آیا۔ 7-8 سال گزر گئے، حواریوں نے پوچھا کہ بھئی وہ 40 جلدوں پر کتاب آنی تھی، ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ اب اس بناوٹی نبی کا جواب سنو، بناوٹی جھوٹا، کہنے لگا 4 میں نے لکھ دیا، اس کے آگے صفر ڈال دو 40 ہو جائے گی۔ یہ ہے، کہتے ہیں دھوکے باز نہیں تھا، ایک شریف آدمی نہیں ہے یہ، الیاذ باللہ۔ تو فرمایا وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی قرآن کریم میں 4 مرتبہ آیا۔ پہلے غزوہ احد کے موقع پر جب یہ مشہور ہو گیا تھا کہ سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، الیاذ باللہ، تو فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ صحابہ کی کمر ٹوٹ گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ما کان محمد وما محمد الا رسول، مگر اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی تو رسول آئے اور چلے گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، یہاں اگر اللہ کا نبی دنیا میں آئے اور وہ چلا جائے، قتل ہو جائے اگر، تو کیا تم الٹے پیر پلٹ جاؤ گے؟
دوسرا یہی مقام ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور تیسری جگہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما نزل علی محمد، اور چوتھا مقام سورہ فتح کے اندر ہے محمد رسول اللہ۔ تو چار مقامات پر سرکار کا نام ہے، محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا وہ خاتم النبیین، اور وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، علیمًا، ہر چیز کو جاننے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت کی، اتنی بڑی نعمت کہ تم پر اللہ نے قرآن کریم جیسی کتاب تمہیں دی اور تمہیں نبی دیا، نبی آخر الزمان، اتنی بڑی بڑی دو نعمتیں تمہیں دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ، اور اس کی تسبیح یاد کرو، بکرۃ واصیلا، پہلے پیر کی پچھلے پیر کی۔ هو الذی، وہ ذات ہے اللہ کی، یصلی علیکم، جو رحمت بھیجتا ہے تم پر۔ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت بھیجنا، رحمت۔ اور اگر وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، اگر صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو یہاں صلاۃ سے مراد کیا؟ رحمت بھیج۔ اللہ کی طرف صلاۃ کی نسبت ہو تو معنی ہوتا ہے رحمت بھیجنا، رحمت معنی ہوتا ہے۔ اور اگر فرشتوں کی طرف ہو تو رحمت کی دعا کرنا۔ فرمایا وہ رحمت بھیجتا تم پر، اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے، کفر کے اندھیرے سے، شرک کے اندھیرے سے، بدعت کے اندھیرے سے، حسد، بغض، کینے کے اندھیرے سے، یہ سب اندھیرے ہیں، نکالے کس کی طرف؟ الی النور، روشنی کی طرف، نور کی طرف، توحید کا نور، صداقت کا نور، یہ سارے نور ہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کانا بالمؤمنین، مومنین پر رحیمت، شفقت کرنے والا۔ تحیتہم، تحیہ کا معنی دعا، تحیتہم، ان کی دعا، یوم یلقونہ، جس دن وہ ملیں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی، اس دن ان کی دعا، ان کا سلام کیا ہوگا؟ سلام، سورہ یاسین میں بھی ہے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام۔ آج کیونکہ مزدور ہو، اس کو فیکٹری کا مالک سلام کرتے سارا دن خوش ہوتا ہے، مجھے فیکٹری کے مالک نے سلام، کوئی وزیر مشیر سلام کرتے خوش ہوتے، اللہ خود سلام کرے کتنے خوش ہوں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے اجرا کریما، عمدہ اجر ان کے لیے تیار کر رکھا اللہ۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بنایا ہے، انا ارسلناک شاہدا، گواہی دینے والا۔ توجہ رکھنا، یہ شاہد کا لفظ ہے، گواہی دینے والا۔ قرآن کریم میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ جب قرآن خود شاہد کے لفظ کی ترجیح کر رہا ہے، خود کر رہا ہے قرآن تشریح اس لفظ کی، تو اب کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن کر رہا تفسیر۔ شاہد کا معنی کیا ہے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں پر شاہد کا لفظ آیا، اور شاہد کی تشریح خود قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت معتدل، وسط، اعتدال والی امت تمہیں بنایا، اور تمہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، اور رسول ہو گواہ تم پر، تم لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ۔ کیا مطلب؟ مثلا کل قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی قوم اللہ کے دربار میں پیش ہو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حل بلغت، نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے آپ نے تبلیغ کی؟ فرمائیں گے ہاں میں نے کی۔ قوم سے پوچھا جائے گا، قوم منکر ہو جائے گی، نہیں کی تبلیغ۔ اب اصول کیا ہے؟
حضرت نوح علیہ السلام مدعی ہوں گے کہ میں نے تبلیغ کی، قوم منکر ہے کہ نہیں کی، اور مدعی کے لیے گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے سنو یہ کہتے ہیں گواہ پیش کرو، گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، امت، یہ آخری امت گواہ ہے۔ بلایا جائے گا، ہاں بھائی یہ امت آئے گی، گواہی دو۔ یہ امت کہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جی ہاں نوح علیہ السلام نے گواہی، حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ وہ قوم کہے گی یہ ہمارے مخالف کیسے گواہی دے سکتے ہیں، ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ ہم سے ہزاروں سال بعد آئے، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ پوچھا جائے گا ہاں بھائی، تو یہ امت کہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ سچے ہیں اور یقیناً سچے ہیں، آپ کے رسول سچے ہیں، یقیناً سچے ہیں، تو پھر ہم بھی سچے ہیں، آپ کی کتاب سچی ہے، یقیناً سچی ہے۔ آپ کی کتاب کے اندر ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے کہا میری قوم یا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من اله غیرہ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے؟ دعوت تو دی، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب جب یہ گواہی امت دے گی تو اس امت کی اس گواہی کی تصدیق سرکار کریں گے، وَيَقُولُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہاں میری امت نے جو گواہی دی ہے سچ کہا ہے، اس کی تصدیق سرکار کریں گے۔ تو شاہد کروانا یہ لوگوں نے تفاسیر کے اندر بڑی گڑبڑ کی ہے، تفاسیر کے اندر تعریف کی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں انہوں نے شاہد کے لفظ ترجمے میں تعریف کر دی، شاہد کا معنی حاضر ناظر کر دی۔ اب جو آدمی قرآن کا ترجمہ پڑھے گا وہ ترجمے میں یہ سمجھے گا کہ شاہد کا معنی گواہ حاضر ناظر ہے، جبکہ قرآن خود اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ اور فقہا کا طبقہ بہت محتاط طبقہ ہے، فقہا فرماتے ہیں جو سرکار کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں وہ کافر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب اختلاف ہو تو اختلاف کی بنیاد، اس کی بنیاد کو بھی سمجھے، اور جہاں اختلاف ہوئے وہاں نہیں وہاں سے پیچھے دیکھیں۔ جو کہتے ہیں کہ یہ حاضر ناظر ہے ان کے ترجمے بھی چھوڑے، اور جو کہتے ہیں یہ حاضر ناظر نہیں ہے، جب یہ ٹکراؤ ہوئے اس سے پہلے بھی تو ہمارے پاس تفاسیر موجود ہے نا، ان تفاسیر میں جا کر دیکھو شاہد کا کیا معنی ہے، 13 صدیاں موجود ہے۔ تو بہرحال فرمایا شاہدن، شاہدن کا معنی سمجھ گئے؟ تو فرمایا شاہدن وہ مبشرن، اور آپ کو خوشخبری سنانے والے ہیں، وہ نذیرن اور ڈرانے والے ہیں، وداعیا الی اللہ بإذنہ، وداعیا اور آپ بلانے والے ہیں اللہ کی طرف، بإذنہ اس کے حکم سے، وسراجا منیرا اور آپ چراغ ہیں روشنی پہنچانے والے، ایمان کی روشنی ہم تک اسی چراغ سے پہنچی۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجیے مومنین کو بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل ہے ان کے لیے تیار کر رکھے، بڑا فضل ان کے لیے بڑا فضل ہے۔ ولا تطع، یہاں پر جو اگلی آیت ہے اس میں خطاب سرکار کو ہے اور سمجھانا امت کو۔ فرمایا ولا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت نہ کرے، ان کی بات نہ مانے، والمنافقین اور منافقین کی۔ یار بات سرکار تو اللہ کی نبی ہے، معصوم ہے، وہ کیسے ایسے کر سکتے؟ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اور کافروں منافقوں کی بات نہ ماننا، ولا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت نہ کرنا، والمنافقین اور منافقین کی، ودع اذاہم اور ان کی تکلیفوں کا بدلہ نہ لے، وتوکل علی اللہ، بھروسہ کرو اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا، کافی اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز، کام بنانے والا ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر اس پر سب کو عمل کرنے کی توفیق